جائیں، مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ داؤد نقوی سلام پیش کریں گے۔ داؤد نقوی۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ آئے جس وقت اسیروں میں وہ تدفین کے بعد رو کے کرتے تھے یہی عابد مضطر فریاد، ایسی حالت میں تھا لاش عباس کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاش عباس کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا۔ دادی زہرا کی پامال تھی یوں دعا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا۔ میں نے چاہا کہ میت وہ یکجا رہے، اپنے ہاتھوں سے بازو چچا کے چنے، پتھروں سے لعینوں نے مارا انہیں، ٹکڑے ٹکڑے مجھے بازو ان کے ملے، ایک بازو بھی ان کا سلامت نہ تھا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا۔ 400 لاش یوں نے کی مجھ کو ملی، جیسے میت تھی قاسم کی بکھری ہوئی، بابا جان ابا میں اسے چن لیا، یہ بھی ممکن تھا ہائے غربت میری، ایک قیدی تھا میں کیسے لاتا ابا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا۔ اپنی حالت کروں کس طرح سے بیاں، ایک منظر پہ میری بندھی ہچکیاں، پہلوؤں پر یوں نیزوں کے کچھ وار تھے، یاد دادی کی آنے لگی پسلیاں، یوں شکستہ تھا لاشا سنبھلتا نہ تھا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا۔ دائیں جانب سے میت اٹھائی اگر، بائیں جانب کیا ہڈیوں نے سفر، لاش پامال لشکر نے اس طرح کی، شیر کی ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی کمر، میرے کاندھوں پہ لاشا ٹھہر نہ سکا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا۔ رن میں لڑتے ہوئے زین سے جب گرا، سر جدا تن جدا دونوں بازو جدا، میرا 32 برسوں کا کڑیل چچا
6 مہینے کے اصغر کے جتنا بچا اس کو گھوڑوں نے پامال ایسا کیا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا۔ قافلہ لوٹ کر جب مدینے گیا، آ کے اکبر یہ ام البنین نے کہا، میرا عباس مقتل میں کیسے لڑا، بیٹا سجاد کیا حال لاشے کا تھا۔ ماں سے رو کر یہ سجاد کہنے لگا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا۔ ایسی حالت میں تھا لاش عباس کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا۔ جزاک اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور میں زحمت دوں گا خرم آغا صاحب کو ایک سلام پیش کریں گے۔ خرم آغا۔ ایک صلوات بھیج دیجیے۔ زینب اسیر ہو کے چلی تھی، جو بیردہ بیٹی کو دیکھتی تھی، بڑے دکھ سے سیدہ ناگاہ سوئے عالم بالا جو رخ کیا، دیکھا کہ ہے انہی کی طرف چشم مصطفیٰ، رو رو کے بابا جان سے کہتی تھی فاطمہ، بابا میں کیا کروں، ارے 10ویں کو کربلا میں میرا گھر اجڑ گیا، ایک دوپہر میں ہائے مقدر بگڑ گیا، بابا میں کیا کروں، اون محمد اپنے ابو جد کی تھے مثال، زینب کے دونوں لال، ارے ماں نے نثار انہیں بھی برادر پکڑ دیا، پھر بھی میرا حسین جفا سے نہ بچ
سکا بابا میں کیا کروں قاسم سا نوجوان کے نہایت حسین تھا کتنا ذہین تھا آدھا نے اس کی لاش کو پامال کر دیا نسل حسن کو قطع کیا ہائے کیا کیا بابا میں کیا کروں فرزند میرا کتنا جری اور دلیر تھا شیروں کا شیر تھا میں دیکھتی رہی میرا عباس مر گیا شان کٹا کے نہر پر غازی گزر گیا بابا میں کیا کروں کڑی الجوان آپ کی بالکل شبیہ تھا کیسا وجیہ تھا کھا کر سینا کلیجے پہ اکبر گزر گیا ایک آہ کی حسین نے اور دل پکڑ لیا بابا میں کیا کروں بابا ادھر تو دیکھیے بلوائے عام میں اس ازدحام میں وہ جا رہا ہے درد رسیدوں کا قافلہ زینب بھی ساتھ ساتھ چلی ہو کے بیردا بابا میں کیا کروں عزت ہر ایک آہ سے لرزا تھا آسمان تھی چار سو فوغاں زہرا زبان حال سے کرتی تھی جب بکا رو رو کے گونجتا تھا بیابان کربلا بابا میں کیا کروں رو رو کے بابا جان سے کہتی تھی فاطمہ بابا میں کیا کروں جزاک اللہ صلوات بر محمد وعلی محمد
اور مرثیہ پیش کریں گے عباس حسن، مرثیہ پیش کریں گے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اے سرور ذی شان خدا، حافظ و ناصر، جان خدا حافظ و ناصر، اب اگلے برس ہی اب یہاں آ پائیں گے آقا، جیتے رہے خادم تو تمہیں پائیں گے آقا، کچھ شرط غلامی کی بجا لائیں گے آقا، عیشیوں کے مہمان خدا، حافظ و ناصر، کیا تازیہ خانوں میں برستی ہے اداسی، میں تم پر فدا، آج وہ رونق نہیں کل کی، آواز یہ ہے ہر در و دیوار سے آتی، اے دین کے سلطان خدا، حافظ و ناصر، اے جانو دل احمد مختار سے دھارو، اے بے کسوں کے قافلہ سالار سے دھارو، خالق کی امان اے شہ ابرار سے دھارو، اللہ نگہبان خدا، حافظ و ناصر، اے قاسم اکبر جرار سے دھارو، اے حضرت عباس علم علمدار سے دھارو، اے گنجا دہن بانوں کے دلدار
سے دھارو اے اصغر نادان خدا تشریف یہاں لائیں گی زہرا اب کاہے کو یہاں بز میں ازا ہوئے گی برپا اب کاہے کو یہاں ہوگا عزاداروں کا آنا گھر ہو گیا سنسان خدا حافظنا گھر ہو سنسان خدا حافظنا سے بھیا میں بن تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی بھیا یہی میں خبر پر آنسو بہاؤں گی نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گی نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شور و شین سے کہہ دوں گی چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے کہہ دوں گی چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے سجاد رو کے کرتے تھے زینب سے یہ سخن چلیے پھوپھی خدا کے لیے اب سوئے وطن رو رو کے جان دونا یہاں بہر ظلم نان ہونا ہے خیر تم کو دوبارہ بسط میں ہاں ہونا ہے خیر تم کو دوبارہ بسط میں ہاں روزے پناہ نہ جانکھیں اب جا کے روئیے دروں کے زخم پشت پہ دکھلا کے روئیے دروں کے زخم پشت پہ دکھلا کے روئیے یہ سن کے اٹھی خبر سے آخر وہ سوگوار ایک ہودج سیاہ میں آ کر ہوئی سوار پہنچے وطن میں جس گھڑی سجاد دل فغار پہلے گئی بقیہ میں زہرا کی گلزار پہلے گئی بقیہ میں زہرا کی گلزار بولی لپٹ کے خبر سے اماں دہا بھائی کو کھو کے زینب ناشاد آئی بھائی کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے اماں سناؤں تم کو میں جو کچھ جفا ہوئی پردیس میں حسین سے زینب جدا ہوئی چوتھے برس میں باپا بیٹی فدا ہوئی اماں حسین مر گئے میں بیدا ہوئی اماں حسین مر گئے میں بیدا ہوئی دل زندگی سے زینب
مزتر کا ہٹ گیا میں دیکھتی رہی سر شبیر کٹ گیا میں دیکھتی رہی سر شبیر کٹ گیا اماں تمہارے لال کو کیا کیا نغام ہوئے لاشے کے ہاتھ انگوٹھی کی خاطر خلم ہوئے لاشے پر میرے بھائی کے تازہ ستم ہوئے پامال لاش ہو گئی برباد ہم ہوئے پامال لاش ہو گئی برباد گوہر سکینہ کے بھی اتارے ہیں شعر درے ہماری پشت پہ مارے درے ہماری پشت پہ مارے شبر نے اماں تیرے مریض کو قیدی بنایا تھا توخے گراں بخار میں اس کو پنایا تھا کانٹوں پر ننگے پاؤں عدو نے پھرایا تھا اماں سوائے شکر نہیں لگایا تھا اماں سوائے شکر نہیں لگایا بلوایا تھا یزید نے دربار اماں سکینہ مر گئی زندان شام اماں سکینہ مر گئی زندان شام میں اماں پھرا کے کوفے میں پھر ہم کو کوب سر ننگے سوئے شام ہمیں لے چلے دو پہنچے جو شہر شام میں ہم سب کو شادم و بازاریوں میں شور یہ ہوتا تھا 400 بازاریوں میں شور یہ ہوتا تھا بیٹی علی کی زینب دلگیرا دیکھو چلو حسین کی ہمشیر دیکھو چلو حسین کی ہمشیر آئی ہے صلوات بر محمد و آل محمد خواتین و حضرات جاری ایام عزا کے سلسلے کی آج آخری مجلس ہے مجلس کے بعد مومنین جلوس کی صورت میں باہر جائیں گے جہاں حضرت عباس کا علم نصب ہے وہاں پرچم کشائی بھی ہوگی آپ تمام خواتین حضرات نے 2 مہینے 8 دن زحمت فرمائی تشریف لائے رونق بخشی ادارے کا بورڈ آف ڈائریکٹرز اور بورڈ آف ٹرسٹیز آپ سب کا انتہائی مشکور ہے اور خاص طور پر ان والنٹیئرز کا جنہوں نے دن رات محنت کی پارکنگ میں ٹریفک کو کنٹرول کیا کچن میں کام کیا اور دوسرے کام انجام دیے مادر حسین آپ سب کو اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ درخواست ہے اور امید ہے کہ آپ یقیناً اسی طرح ادارے کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے آئندہ جتنے بھی سلسلے ہوں گے مجالس کے یا محافل کے آپ کا تعاون حاصل رہے گا آپ کا بہت شکریہ اور ایک اعلان یہ ہے کہ کل بعد نماز مغرب جشن زہرہ منعقد ہوگا سدارِ جعفریہ میں آپ سے درخواست ہے پابندی وقت سے تشریف لائیں مغرب کے فوراً بعد جشن کا آغاز ہو جائے گا صلوات پر محمد و آل محمد اور درخواست کروں قبلہ مرزا محمد عباس صاحب تشریف لائیں مجلس سے مومن سے گزارش کی جاتی ہے کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم دلشاد بیگم میر خضر حسین حسن رضا کی روح کو ارسال فرمائیں
گزارش ہے دعائے صحت کے لیے، جناب باقر کرمانی علیل ہیں، سب مل کر 5 مرتبہ اما یجیب پڑھتے ہیں ان کی شفا یابی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم اشف باقر کرمانی بشفائک و داوہی بدوائک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وتوکلت علی الحی الذی لا يموت۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، وانا مدینۃ الفقہ وعلی بابها۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، سلسلہ مجالس محرم سفر اور ماہ ربیع کی یہ آخری مجلس ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے، پڑھنے والوں سے اور سننے والوں سے، اس عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں اتنی طولانی عمر دے کہ انشاءاللہ ہم سالہ آئندہ اور کئی سال انشاءاللہ عزائے ابا عبداللہ الحسین اس سے بہتر انداز میں بپا کر سکیں۔ عزیزان گرامی، عنوان سخن جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، جانتے ہیں کہ ذکر علی در کتب آسمانی، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی اور بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تعارف مولا علی کا بالخصوص قرآن مجید میں کروایا ہے وہ یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کا انٹروڈکشن ومن عندہ علم الکتاب سے ہے، وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ عزیزان گرامی، بعد میں بہت سارے لوگ آج بھی جو ہر دھر مفسر ہیں وہ ومن عندہ علم الکتاب، جنہیں بغض علی ابن ابی طالب ہے، وہ علی کو علم الکتاب، صاحب علم الکتاب نہیں مانتے۔ تو اسی لیے رسول اللہ کو بتلانا تھا کہ علی ہی صاحب علم رسول ہیں، تو وہ حدیث رسول اللہ نے پیش کی کہ جسے حدیث مدینۃ العلم کہا جاتا ہے، کہ حضور نے فرمایا علی ومن عندہ علم الکتاب کا مصداق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ یا
اور یہ وہ حدیث ہے کہ جسے فریقین نے نقل کیا ہے. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے بات کو یہیں پہ ختم نہیں کیا، روایت آگے بڑھتی ہے اور مختلف جگہوں پر مختلف عناوین اس ذیل میں آئے ہیں کہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. پھر اس کے بعد حضور نے کہا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس حکمت رسول کے در ہیں، دروازہ ہیں. تو اگر کسی کو وزڈم چاہیے ہے، حکمت چاہیے ہے، تو وہ بھی علی ابن ابی طالب سے کے ذریعے حاصل ہوگی. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا انا دار الفقہ، انا مدینۃ الفقہ، میں فقہ کا شہر ہوں. یعنی لا، فقہی لا جو ہوتے ہیں، اسلامک لا جو ہیں، حضور نے فرمایا کہ میں فقہ کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہیں. تو عزیزان گرامی، اگر کسی کو علم چاہیے ہے جو کہ دین اسلام کا علم ہو، کیا ہے، چاہے دنیاوی علم ہو، تو اسے در علی ابن ابی طالب پر آنا ہے. کسی کو اگر حکمت چاہیے ہے، حکمت اور علم دونوں چیزوں میں فرق ہے. بہت سارے لوگ علم جانتے ہیں لیکن علم کا استفادہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ علم کہاں اور کیسے استعمال کیا جائے. تو علی کا در وہ ہے کہ جو علم بھی سکھاتا ہے اور انسان کو مدبر بھی بناتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کسی کو اگر عقل اور تدبر اور غور و فکر کرنے کا شعور حاصل کرنا ہے تو اسے کسی اور در پہ نہیں جانا ہوگا سوائے در علی ابن ابی طالب کے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ علماء کے جنہوں نے علی سے کسب فیض کیا ہے، علم حاصل کیا ہے، ان کا شعور دیکھ لیجئے تاریخ میں جا کر، اور ان کا شعور دیکھیں کہ جنہوں نے اغیار سے علم حاصل کیا. جب کلام کرتے ہیں علماء کہ جنہوں نے تلمذ کیا ہے علی سے، تو ان کے لہجے میں فصاحت و بلاغت جھلکتی ہے، اور جنہوں نے غیر سے علم حاصل کیا ہے ان کے لہجے میں جہل کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. انا مدینۃ الفقہ وعلی بابھا، اور میں شہر فقہ ہوں، فقہ رسول کے پاس ہے. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے پاس فقہی علم بھی پایا جاتا ہے. اسی لیے حضور نے علی کی خصوصیت کو بتایا، اقضاکم علی، تم میں بہترین شخص فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے کہا کہ میں قضاوت کے باب میں صرف مسلمانوں کو مستفیض نہیں کرتا، میں اگر فیض پہنچانا چاہوں تو اگر بزم قضاوت بٹھائی جائے تو توریت والوں کو توریت سے فیصلہ سناؤں گا، زبور والوں کو زبور سے فیصلہ سناؤں گا، انجیل والوں کو انجیل سے فیصلہ سناؤں گا، اور قرآن والوں کے درمیان قضاوت بحکم قرآن ایسے ہوگی کہ ہر کتاب والا بڑھ بڑھ کر یہ کہے گا کہ علی نے ویسے فیصلہ کیا ہے جو بعین ہی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی توجہ فرمائیے، یہ باب مدینۃ العلم، یہ حدیث جو ہے مدینۃ العلم والی بہت اہم ہے. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ علی ابن ابی طالب مرجعیت ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ علم کے حوالے سے بعد از رسول اللہ کسی غیر کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے. تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ مرجعیت اور رجوع کے حوالے سے علم میں رسول اللہ سے لے کر تا قیامت قیامت سب کو جانا ہے، علم علی سے حاصل کرنا ہے، یہ رجوع کے حوالے سے. اور پھر اس کے بعد یہی حدیث منزلت کا جو مستفاد ہے، جو بات سمجھ میں آتی ہے، اس سے کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مرجعیت بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے. اور علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، کہ علم کے حوالے سے مرجعیت کے ساتھ ساتھ افضلیت بھی رکھتے ہیں. توجہ طالب ہو،
اس سے افضلیت علی بھی ثابت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ علم رسول کو حاصل کرنے والے بعد از رسول اللہ بہت سارے تھے، لیکن رسول اللہ نے یہ بتلایا حدیث مدینۃ العلم میں کہ علی ان سب میں سب سے زیادہ عالم ہے. تو افضلیت علم بھی حاصل ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ شیخ کلینی نے اپنی کتاب میں اصول کافی میں لکھا ہے کانا شریکہ فی العلم، علی ابن ابی طالب رسول کے شریک ہیں ان کے علم میں. اور خود حضور نے فرمایا لم يعلم اللہ محمدا علما الا وامرہ ان يعلمہ علیہ، کہ جو بھی علم اللہ نے رسول کو دیا دیتے دیتے محمد سے کہا کہ محمد یہ علم آپ سے مخصوص نہیں ہے، اسے علی تک بھی پہنچائیے. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. سب مل کر صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. تو ایک مرتبہ مرجعیت سمجھ میں آئی ہے، دوسری مرتبہ افضلیت علم. اور افضلیت علم کیسی ہے کہ جان گرامی عبداللہ ابن عباس جو رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں، مفسر قرآن ہیں، کہ جنہیں رسول اللہ نے دعا بھی دی ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا علم، مفسر قرآن ہے، تفسیر قرآن کر رہے ہیں نا، آپ کا علم علی کے مقابلے میں کیسا ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے مسکرا کر کہا کہ میرا علم علی سے ہے اور علی کا علم رسول سے ہے اور رسول کا علم اللہ سے ہے. اور پھر اس کے بعد طویل حدیث میں وہ فرماتے ہیں کہ بھائی میرے علم کا مقایسہ علی سے کیسے کروں؟ اگر تمہیں سمجھنا ہے تو سمجھ لو کہ میرا علم صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اور تمام اصحاب کا علم اس قطرے کے جیسا ہے کہ جو 7 سمندروں کے مقابلے میں ہو. یعنی تمام اصحاب کے علم کا معیار دیکھا جائے تو ابن عباس نے یہ کہہ دیا ہم سب کے سب علم کے حوالے سے علی کے مقابلے میں اگر قطرہ ہے تو علی ابن ابی طالب دریائے علم ہے. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. اور تیسری بات جو یہ سمجھ میں آتی ہے باب مدینۃ العلم جو مستفاد ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ علی ہی وہ ہیں کہ جو محافظ علم رسالت ہے. توجہ کا طالب علم گرامی، رسول اللہ نے کہا کہ میں شہر علم کا شہر ہوں اور شہر کے دروازے ہوتے ہیں. اور پرانے زمانے میں تو ظاہر سی بات ہے 4 دیواریاں ہوتی تھیں اور اس کے بعد قلعہ ہوتا تھا، دروازہ محکم بنایا جاتا تھا تاکہ کوئی دشمن وہ دروازے کو توڑ کر قلعے کے نہ آئے. ٹھیک ہے، یہی ہوتا تھا نا. تو آج بھی ظاہر قلعے تو ہیں لیکن گھروں میں بھی دروازے بنائے جاتے ہیں. دروازے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ توجہ کا طالب ہوں. اس لیے کہ جو دروازے میں جو اندر گھر میں جو اشیاء ہیں وہ محفوظ ہوتی ہیں دروازے کی وجہ سے. توجہ کا طالب ہوں. تو لہذا جب تک علی ابن ابی طالب باب مدینۃ العلم ہے تو کسی میں مجال نہیں کہ علم رسول میں کسی طرح سے تحریف کر سکے. کسی میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ علم رسول میں وہ تحریف کر سکے. لہذا تاریخ میں کوشش کی گئی کہ تحریفوں پہ تحریف کرتے جائیں، لیکن علی ابن ابی طالب نے بڑھ بڑھ کر جواب دیا اور ثابت کیا کہ میں باب مدینۃ العلم ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ حفاظت علم رسول اور قرآن کرتا جاؤں. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. تو علی ابن ابی طالب نے قرآن کی بھی حفاظت کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ مولا نے قرآن کو جمع قرآن اصل مولا نے انجام دیا ہے. احادیث رسول کے محافظ، علم رسول کے محافظ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے. لیکن بدبختی تاریخ کی یہ ہے کہ مسلمانوں نے خود، تاریخ یہ کہتی ہے کہ خود اس حدیث میں شک کر لیا کہ علی ابن ابی طالب باب مدینۃ العلم کیسے ہوئے. اور آج بھی لوگ بعض وقت شک کرتے ہیں جو ملحدین ہیں، معاندین ہیں، عناد جنہیں ہے، دشمنی ہے علی ابن ابی طالب سے. لیکن اول جنہوں نے دشمنی کی تھی وہ تھے خوارج. تو خوارج نے جب یہ بیٹھا سنا اس حدیث کو تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ حدیث کیسی حدیث ہے کہ رسول کے علم تک پہنچنا ہے تو علی کے در سے کیسے، یہ صحیح ہمیں نظر نہیں آتی. چلو
اس کو معلوم کرتے ہیں، ایک طریقہ اپناتے ہیں کہ علی سے ایک سوال پوچھا جائے گا اور جب وہ جواب دیں گے سوال ایک ہوگا، کئی لوگ جا کر باری باری پوچھیں گے، اگر جواب مختلف ہوئے ایک ہی جواب ہوا تو ہم ریزننگ پوچھیں گے کہ یہ کیوں ہے، تو اگر ریزنز وجوہات علی مختلف بتلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ حدیث صحیح ہے۔ تو آئے سوال کیا لے کر آئے مولا کے پاس اور پوچھا کہ مولا بتلائیے کہ علم افضل ہے کہ مال افضل ہے۔ اذان گرامی سوال کس سے پوچھ رہے ہیں کہ جو علم کا علم بردار ہے، اور اس سے کیا سوال پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے اے علی علم افضل کہ مال افضل؟ تو علی نے کہا کہ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، تو کہا علم افضل ہے، تو کہا دلیل دیجئے، وجہ بتلائیے، کیونکہ وجہ کے حوالے سے آئے تھے نا۔ تو مولا علی نے کہا علم افضل اس لیے ہے کہ جان لو کہ علم میراث ہے پیغمبروں کی، انبیاء الہی کی، اوصیاء الہی کی۔ مال میراث ہے ظالموں، کیا ظاہر سی بات ہے مال میراث ہے فرعون اور نمرود اور حامان، اس قسم کے نام مولا نے لیے، تو کہا یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے علم مال سے افضل ہے۔ وہ جواب لیا، لے کر چلا گیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے آ کے یہی سوال پوچھا، علی بتلائیے کہ علم افضل ہے کہ مال افضل؟ تو مولا نے کہا علم افضل کا، وجہ بتلائیے۔ تو اب وجہ دوسری بتلانی ہے مولا کو یہاں پر، تو مولا نے بتلایا علم افضل اس لیے ہے، سن، کیونکہ علم وہ ہے کہ جسے جو تیری حفاظت کرتا ہے، لیکن مال وہ ہے کہ جس کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے کہ جتنا شخص مالدار ہوتا جائے تو اسے علم کی، مال کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے۔ وہ بینک میں جائے گا، سیکیورٹی لے کر آئے گا، تو مال کا محافظ کون ہے؟ انسان ہے، لیکن علم وہ ہے کہ جو انسان کا محافظ ہو جاتا ہے، جو انسان کو بتلاتا ہے کہ کب کیا چیز کرنی چاہیے اور کب کیا چیز نہ کی جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا پھر تیسرا شخص آیا، اللہم صلی علی محمد۔ تیسرا شخص آیا اور آنے کے بعد کہا علم افضل کہ مال افضل؟ مولا نے وہی جواب دیا، تو کہا وجہ بتلائیے۔ تو کہا وجہ یہ ہے کہ علم وہ شے ہے کہ جو کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے، علم کبھی پرانا نہیں ہوتا، لیکن مال ممکن ہے کہ ابتداءً نیا ہو لیکن پرانا ہو جاتا ہے۔ مثال دے دوں، ہم گاڑیاں خریدتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، موبائل ہر سال اپڈیٹ کرتے ہیں، تو یہ مال میں آتا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں کون سی ہیں؟ مال وہ ہے کہ جو پہلے نیا رہتا ہے پھر پرانا ہو جاتا ہے، لیکن علم جو ہے، مثال کے طور پر ابتدا سے کوئی بھی علم لے لیں، مثلا آپ نے ABC پڑھا تھا اسکول میں ابتداءً، تو وہ ABC ہمیشہ رہے گا، تر و تازہ رہے گا۔ تو مولانا نے کہا جو علم ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اپنی حیثیت کو نہیں کھوتا، لیکن مال کی خصوصیت یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد مال کی حیثیت گھٹ جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ایک خارجی آیا اور آنے کے بعد پوچھا کہ کہا مولا علم افضل کہ مال افضل؟ تو میرے مولا نے کہا علم افضل، کیوں؟ اس لیے کہ علم چوری نہیں ہوتا ہے۔ توجہ کا طالب ہے، علم چوری نہیں ہوتا ہے لیکن مال چوری ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں علم بھی چوری ہوتا ہے، تاریخ میں اصحاب رسول نے بھی کوشش یہ کی کہ جو مولا علی نے کہا تھا اسے چوری کر کے اپنے نام سے نقل کر دیا، لیکن تاریخ نے بتلایا کہ جو شخص علمی بھی چوری کرتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ اصل کہاں پر ہے اور فرق کہاں پر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو علم ٹیکنیکلی کبھی چوری نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اور ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا علی سے بتلائیے مولا کہ علم افضل ہے کہ مال افضل؟ تو کہا علم وہ ہے، علم افضل اس لیے ہے کہ علم انسان کے دل کو منور کرتا ہے، نورانی بناتا ہے، لیکن مال بہت زیادہ آ جائے تو انسان کے دل میں کدورت آ جاتی ہے، تاریکی آ جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں جا کر دیکھیے گا کہ جتنے ظالم گزرے ہیں وہ مال کی وجہ سے ان کے دل تاریک ہو جاتے ہیں، تو وہ ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں۔ تو اب جان گرامی جب یہ شخص چلا گیا تو پھر میرے مولا نے جب اور شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے جب آخری شخص نے سوال پوچھا کہ علم افضل کہ مال افضل؟ تو کہا علم افضل ہے۔ وجہ جب پوچھی تو کہا علم اس لیے افضل ہے کہ جو عالم ہوتا ہے، جس نے صحیح معنی میں علم حاصل کیا ہے، وہ ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ اور ہمبل ہوتا ہے،
لیکن مال انسان کو متکبر بنا دیتا ہے، مغرور بنا دیتا ہے، ایروگنٹ بنا دیتا ہے۔ اور عزیزان گرامی جب یہ جواب دے کر وہ جواب لے کر جانے لگا تو میرے مولا نے علم الغیب سے ومن عنده علم الکتاب کے مالک ہیں، مصداق ہیں، تو اسے روک کر کہا جا تو رہا ہے لیکن جاتے جاتے اپنے ساتھیوں کو بھی یہ بات بتلا دے کہ رسول اللہ نے جو حدیث کہی تھی وہ برحق ہے، اور خدا کی قسم جب تک زندہ ہوں بار بار اگر تم آ کر یہی سوال پوچھو گے اور وجہ طلب کرو گے تو مرتے دم تک علی ابن ابی طالب مختلف وجوہات بتلاتا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد بے شمار۔ تو عزیزان گرامی مولا کے علم پر باب مدینۃ العلم ہونے پر شک کیا، اور عزیزو تاریخ میں یہ مسلمہ ہے کہ ہر علم بعد از رسول اللہ مرجعیت علی ہے، ہر علم کی نشأت علی ابن ابی طالب سے ہے بعد از رسول۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علوم کے ابتدا بنیاد علی ابن ابی طالب نے رکھی ہے۔ فلسفہ جانتے ہیں، یونان فلسفے سے معروف ہے، یہاں پر ارسطو اور سقراط گزرے ہیں، جو فلسفی ہیں وہ جانتے ہیں۔ کچھ فلسفی یہودی آئے مولا کے دور میں اور آپ سے انہوں نے گفتگو کی، اور جب جانے لگے تو انہوں نے کہا ہم نے بہت پڑھا ہے ارسطو اور سقراط کو، اس سے بڑا فلسفہ ہمارے نظر میں نہیں تھا، لیکن جب ہم نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا تو کہا فلسفے میں علی جیسا ہماری نگاہ میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو فلسفے اگر فلسفہ کسی کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے تو جائے در علی ابن ابی طالب پر۔ علم نحو کی بنیاد کس نے رکھی؟ علی ابن ابی طالب نے رکھی۔ علم نحو کیا ہے؟ پہلے جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس میں زیر زبر پیش تشدیدیں اور یہ سارے اعراب جنہیں کہا جاتا ہے وہ نہیں ہوا کرتے تھے، تو لوگ بعض وقت زبر کی جگہ زیر لگاتے ہیں، حالانکہ اعراب تھے لیکن قراءتیں مختلف کر جاتے تھے، آیتوں کو غلط پڑھ جاتے تھے۔ تو میرے مولا نے یہ کہا کہ بھائی آیتیں غلط لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس کا ذمہ ہمارا ہی ہے، کیونکہ ہمن عنده علم الکتاب، محافظ قرآن و جمع قرآن کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں، تو علی ہی بتلائیں گے کہ قرآن کیسے پڑھا جائے۔ تو لہٰذا اپنے صحابی ابو الاسود دوئیلی سے کہا علم نحو بناؤ۔ علم نحو میں اسم فعل اور حرف سے، جو لوگ جانتے ہیں ان کو وہ جانتے ہیں، اسم فعل اور حرف اور ترکیب کلمات، جملے کیسے بنائے جاتے ہیں، اعراب کیسے لگایا جاتا ہے، جملوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے، اسے علم نحو کہا جاتا ہے۔ اور علم نحو میں جو جتنا ماہر ہوگا وہ معانی قرآن کو اسی طرح گہرے انداز میں سمجھے گا۔ تو لہٰذا میرے مولا نے اس کی بنیاد رکھی اور ابو الاسود دوئیلی کو علم نحو عطا کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور صرف دین میں نہیں بلکہ دنیاوی جو امور ہیں، حیوان شناسی یعنی جانور، آج جائیے سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب کھولیے گا تو آپ کو لوگ بتلاتے ہیں، ڈاکیومنٹری بناتے ہیں کہ چیٹیاں کیسے گھر بناتی ہیں، چیٹیوں کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، وہ کس طرح سے مثلا ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں۔ یہ سب کچھ میرے مولا نے 1400 سال پہلے بتلایا ہے۔ جائیے نہج البلاغہ پڑھیے، بتلایا ہے کہ اللہ نے ہاتھی کو جو بنایا ہے تو کیسے بنایا ہے، اونٹ کی کیا خصوصیات ہیں، مور میں کیا کمالات پائے جاتے ہیں، چونٹی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا توانائیاں دی ہیں کہ وہ اپنی محافظت کرے۔ تو عزیزان گرامی یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جس نے خلقت پروردگار کا خلقت کے وقت مشاہدہ کیا ہو۔ تو لہذا یہی کہا جاتا ہے کہ مولا اور رسول اللہ وہ ہیں کہ جو اول خلقت پروردگار ہے، اور اللہ نے ان کے حضور ان کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز کی تخلیق کی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حیوان شناسی، طبابت یعنی علم طب، اور یہی وجہ ہے آپ جائیے گا 200-300 سال پہلے تو ہمارے علماء ہی طب اسلامی ایک موضوع ہے باقاعدہ کہ جس میں بتلایا ائمہ طاہرین نے کہ جڑی بوٹیوں کے کیا فوائد ہیں، میرے مولا نے اس حوالے سے بھی کہا۔ اور پھر آئیے فلک شناسی کے حوالے سے کہ مثلا مثال کے طور پر آج ایسٹرونومی، لوگ آسمانوں پر جا رہے ہیں، مریخ پر جا رہے ہیں، چاند پر جا رہے ہیں، ابھی ہندوستان چلا گیا، کبھی مثلا امریکہ چلا جاتا ہے، لوگ فخر کرتے ہیں۔ جانے کا مقصد کیا ہے؟
مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو تلاش ہے کہ کیا دوسرے پلانٹس پر بھی کوئی مخلوق ہے کہ نہیں ہے. لیکن 1400 سال پہلے میرے مولا نے کیا فرمایا؟ حدیث پیش کر رہا ہوں مولا علی کی، کہ فرمایا کہ هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل مدائن التي في الارض، یہ جو آسمانوں میں تم جو ستارے دیکھ رہے ہو، ان ستاروں میں شہر بستے ہیں جس طرح سے کہ زمین پر شہر پائے جاتے ہیں. التي في السماء مدائن، مدائن جمع ہے مدینے کی، یعنی آسمان میں یہ جو تم ستارے دیکھ رہے ہو ان ستاروں میں شہر ہیں اسی طریقے سے کہ جس طرح زمین پر شہر ہے. اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان من وراء عین شمسکم هذه 40 شمسا فيها خلق كثير وان من وراء عین قمرکم هذه 40 قمرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاند اور ستارہ جو ہمارا اور چاند اور ستارہ یعنی ہمارا سولر سسٹم، اس کے علاوہ 40 چاند اور ستارے بنائے ہیں. اور یہ 40 کا عدد اسپیسیفک 40 نہیں ہے بلکہ کثرت پر دلالت کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو منظومہ شمسی اس زمین کے علاوہ بنائے ہیں جن کی کثرت بہت زیادہ ہے، فیہا خلق کثیر. سائنٹسٹ کے لیے جواب ہے کہ کیا ان میں مخلوقات پائی جاتی ہیں؟ تو میرے مولا نے 1400 سال پہلے بتایا مخلوقات پائی جاتی ہیں، بلکہ کثیر تعداد میں اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں. انہیں نہیں پتا کہ آدم زمین پر رہتے ہیں جس طرح تمہیں نہیں پتا کہ وہ اس پلانٹ پر رہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو لہذا بعض روایتوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ ائمہ طاہرین کی ولایت اور رسول اللہ کی رسالت صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ عالمین پر ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو اگر رسول اللہ رسول ہیں امت محمدی کے لیے، زمین والوں کے لیے، مخلوقات فرش کے لیے، ارض کے لیے، تو اسی طریقے سے رسول اللہ اور علی ابن ابی طالب تمام دیگر مخلوقات پر رسالت اور ولایت رکھتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سائنس کے حوالے سے کمیل سے فرمایا یا کمیل لو شئت ان اصیر من هذا الماء نورا لفعلت، کہ اے کمیل میں اگر چاہوں، اگر علی ابن ابی طالب چاہے تو اس پانی سے نور کی تخلیق کر سکتا ہے. یہ میرے مولا نے پانی سے لائٹ کے حوالے سے کہا کہ 1400 سال پہلے یا کمیل لو شئتو، اگر میں چاہوں، ان اصیر من الماء من هذا الماء نورا، ماء کہتے ہیں پانی کو، اگر میں چاہوں کہ اس پانی سے نور کو پیدا کروں، لفعلتو، تو یہ قدرت علی ابن ابی طالب رکھتا ہے. لیکن جان گرامی ظاہر ہے لوگ نہیں سمجھتے تھے، توجہ لوگوں کی نہیں ہوتی تھی. اور جب مولا علی نے سلونی کا دعویٰ کیا تو اس وقت شاید پوچھ لیتا کوئی، یہ کہہ دیتا کہ مولا بتائیے نور کیسے بن سکتا ہے. بعض وقت تعجب ہوتا ہے کہ خواص نے بھی علی ابن ابی طالب کے علم کو اس طرح درک نہیں کیا جو کہ درک کرنے کا حق تھا. تو لہذا الٹے سیدھے سوال کرتے تھے. کسی شخص نے کہا مولا بتلائیے کہ میرے داڑھی میں کتنے بال ہیں، سر میں کتنے بال ہیں. تو جان گرامی جب مولا کہتے تھے سلونی تو ایسے بیسک سوال ہوتے تھے. تو اب ظاہر سی بات ہے وہ کہ جو مرجعیت علم رکھتا ہو اور اس سے بہت بڑا عالم ہو، بیسک سوال پوچھے جائیں تو اسے ناراضگی ہوتی تھی. تو علی ابن ابی طالب ناراض ہوتے تھے. اور روایتوں میں یہ ہے کہ جا کر کچھ اسرار والی باتیں کنویں میں بھی کیا کرتے تھے. تو جب ایسے بنیادی بیسک سوال کیے جانے لگے تو ایک مرتبہ ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ اب میں پائے کا سوال کروں گا. اور اس نے سوال کیا، کہا کہ اے علی میرا آپ سے ایک سوال ہے، بتائیے جبرائیل امین کہاں ہے؟ تو روایت یہ کہتی ہے کہ مولا نے داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، عرش اولا کی جانب دیکھا، زمین کی تہوں تک دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا انت جبرائیل. اور مولا نے یہ بتلا دیا کہ عرش و فرش تک علی کی نگاہ صرف زمین سے محدود نہیں ہے بلکہ ہر جانب پر علی نگاہ رکھتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
علی کے علم کے کیا کہنے. علی ابن ابی طالب فصل الخطاب ہیں. فصل الخطاب کی کیا معنی ہے کہ علی کو ہر لینگویج آتی ہے, ہر زبان آتی ہے. لوگ آ کے مولانا سے سوال کرتے ہیں مولانا ہم اللہ سے دعا کریں تو انگلش میں کر لیں تو ٹھیک ہے, فارسی میں کر لیں تو ٹھیک ہے, اردو میں کر لیں تو ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں بابا جس زبان میں کریں آپ دل میں اللہ سے مانگ لیں وہ سن لے گا, کیونکہ یہ وہ ملکہ اور کمال ہے کہ جو اللہ سے مخصوص نہیں ہے. دل کی باتیں تو اہل بیت اطہار جانتے ہیں, اور جب ائمہ طاہرین تمام زبانوں کو جان سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کر نہیں جانے گا کہ جو خالق لغات ہے. تو یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص آیا 7ویں امام کے پاس, اور آنے کے بعد اس نے مولا کو دیکھا فارسی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں. مولا سے پوچھا کہ مولا آپ فارسی بھی بول لیتے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ تمہیں حیرت کیوں ہوئی, اس کا مطلب یہ کہ تمہیں امام کی معرفت نہیں ہے. تو کہا امام ہوتا ہی نہیں ہے امام جب تک کہ اس کے مختلف لغات اور لینگویجز نہ آتی ہوں. یعنی ہدایت کے لیے امام نے فرمایا ضروری ہے کہ تم بندے خدا کی زبان تو پہلے سمجھو جو بیسک ہے, بیسک نیسیسٹی ہے. تو میرے مولا نے فرمایا ہم ہر اہل لغت کی لغت اور زبان کو جاننے والے ہیں. اور مولا علی کا کمال کیا ہے, جانوروں کی بھی زبان جانتے ہیں, یہ بھی ثابت ہے, اور انسانوں کی بھی زبان جانتے ہیں, اور عرش پر رہنے والوں کی بھی زبان جانتے ہیں. اور عرش پر جو زبانیں ہیں, زمین پہ تو خیر بہت زیادہ زبانیں ہیں, ہندوستان چلے جائیے گا ہر محلے میں ہر اسٹیٹ میں ایک زبان بولی جاتی ہے, تو زمین سے زیادہ زبانیں عرش پر پائی جاتی ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ میرے مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جب میرے مولا پیدا ہوئے, متولد ہوئے, تو ملائکہ آ رہے ہیں رسول کو مبارک دینے کے لیے. رسول اللہ نے کہا اے علی دروازے پر کھڑے ہو جائے, کسی صحابی کو اندر آنے نہ دیں. اب ظاہر ہے باب مدینۃ العلم ہے نا, تو دروازے پہ کھڑا کر دیا, کہا کہ کوئی نہ آئے, اندر نہ آئے. تو اب اصحاب بڑے بڑے آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں رسول کے حضور شرفیاب ہونا ہے. تو علی کہتے نہیں, رسول اللہ نے منع کیا ہے. تو جب وقت گزر گیا, سارے اصحاب جمع ہو گئے, تو علی ابن ابی طالب نے کہا 1,20,000 ملائکہ آ کر گئے ہیں. کتنے؟ 1,20,000. اب وہ ظاہر سی بات ہے نفاق تھا, جو محب تھے انہوں نے تسلیم کر لیا, چونکہ مولا نے کہا ادعا دعویٰ جھوٹا تو نہیں ہے, تو انہوں نے تصدیق کر دی فوراً. لیکن جن کے دل میں کینہ تھا, بغض تھا, وہ جیسے ہی رسول اللہ کے حضور شرفیاب ہوئے, دروازہ کھلا, بیت الشرف کا, اندر گئے, تو انہوں نے جاتے ہی کہا یا رسول اللہ, علی نے ہمیں روک دیا, کہہ رہے تھے کہ آپ نے رکنے کے لیے کہا. تو حضور نے کہا ہاں میں نے کہا تھا. تو کہا لیکن علی نے ایک عجیب بات بھی یہ کی ہے کہ آپ کے پاس ابھی 1,20,000 فرشتے آ کر گئے ہیں. تو ایک تو آپ پر فرشتے آئے, علی ابن ابی طالب کو کیسے پتا چلا, یہ ان کے ذہن میں سوال تھا. دوسرا سوال یہ تھا کہ اتنی زبانیں, اتنے فرشتے کیسے آئے. تو میرے مولا نے جب یہ سنا اور رسول اللہ نے سنا, تو کہا کہ اگر سوال تمہیں علی کے متعلق ہے تو بجا بات یہ ہے کہ وہ سوال علی سے پوچھو, مجھ سے نہ پوچھو. بھائی جس پر اعتراض ہے, جس کے متعلق سوال ہے, وہ تو یہاں موجود ہے, اسی سے سوال پوچھو. لیکن پھر بھی کینہ و بغض ہے کہ ان سے نہیں پوچھ رہے ہیں, رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں. تو علی نے, رسول اللہ نے جواب نہیں دیا, چاہتے تو جواب دیتے تھے. کہا علی سے پوچھو. کیوں؟ اس لیے کہ رسول بتا رہے ہیں کہ میرے بعد سوال کرنا ہے, پوچھنا ہے تو علی سے پوچھنا ہے. تو چاہتے تو رسول جواب دے سکتے تھے, لیکن جواب نہیں دیا, کہا علی سے پوچھو. تو علی نے کہا یا رسول اللہ 1,20,000 ملک آ کر گئے, مجھے ایسے پتا چلا کہ ہر ملک جب آتا مبارکباد دینے کے لیے حسین کی ولادت پر, تو اس کی ایک خاص زبان اور لینگویج ہوتی تھی. تو لہذا میں نے لینگویجز کو کاؤنٹ کرنا شروع کیا, لغات کو گننا شروع کیا. تو جو آخری ملک گیا تو وہ 1,20,000 آخری فرد تھی. تو میں نے 1,20,000 زبانوں کو کاؤنٹ کیا, جس سے مجھے پتا چلا کہ اتنے مختلف ملک آ کر گئے ہیں. تو رسول اللہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ صدقت یا علی ابن ابی طالب, جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بات صداقت پر استوار ہے. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. مولا آگے تشریف لائے, صلوات کے ساتھ بر محمد و آل محمد. تو ہمارے ائمہ اتنے زبانوں کے جاننے والے ہیں. تو اب یہاں پر ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں توجہات کے لیے
کہ ہم یہ کہتے ہیں بھائی مولانا زبان اردو ہماری لینگویج نہیں ہے، ہم اردو کیوں سیکھیں؟ مثلا مسائل کے طور پہ یہ بات کی جاتی ہے تو انگلش یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے آپ یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، کچھ لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، کچھ لوگ ایران میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن انسان آج خود بھی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عقل میں وسعت ہو تو وہ مختلف زبانوں کو سیکھے۔ تو اگر آپ پیدا یہاں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی مادری زبان انگلش ہے، وہ تو آپ خود بخود سیکھ لیں گے، سکھانے کی ویسی کوئی خاص کاوش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنی زبانیں آپ جانیں گے آپ کے فضل میں، علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ ہمارا چاہنے والا، چونکہ علی کی پہچان علم سے ہے، افضلیت علم بنا بر مبنی علم ہے، فضیلت علی ابن ابی طالب علم کی وجہ سے ہے، تو مولا علی نے کہا کہ میرا چاہنے والا ہر ایک کو عالم ہونا چاہیے۔ اسی لیے علماء کے حوالے سے مولا نے جو تعریف فرمائی ہے، کہا ہے، مولا علی کی حدیث عرض کر رہا ہوں، عربی عبارت کو چھوڑ کر کے مولا نے فرمایا کہ ایک عالم کی نماز عابد کی، غیر عالم کی 70 رکعت نماز سے اس کی 2 رکعت نماز فضیلت رکھتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میرے مولا نے کہا جاہل نہ رہو، عالم بنو۔ عالم سے مراد ظاہر سی بات ہے علم دین کی بھی خصوصیات ہیں، دیگر جو نالجز ہیں دنیا میں، جو نیسیسٹی آف لائف ہیں، کہ جو انسان کی مخلوقات کی خدمت کے لیے ہے، جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر بننا ہے تو یہ خدمت خلق ہے نا، تو وہ بھی علم میں آتا ہے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ عالم بنو، کیوں؟ اس لیے کہ جاہل کی مثال اس گدھے کے جیسی ہے کہ جسے چکی پر باندھ دیا جاتا ہے۔ اب جو بزرگ حضرات ہیں وہ جانتے ہیں پرانے زمانے کی چکی کیسی ہوتی تھی، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک جانور کو باندھ دیا، گدھے کو یا گائے کو، اور پھر اس کو چکی لگا دی جاتی تھی، وہ گھومتا تھا ایک ہی جگہ پر۔ تو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ جاہل کی مثال اس گدھے کے جیسی ہے کہ جو چکی پر لگا ہوا ہے، صبح شام تک وہ چکر لگا رہا ہے، لیکن جب وہ رکے گا تو اس نے کوئی مسافت طے نہیں کی ہے، جہاں پر کھڑا تھا وہیں پر کھڑا ہے۔ لیکن عالم افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ عالم کو یہ بات آتی ہے کہ جب وہ فتنوں میں گھر جائے تو فتنوں سے وہ کیسے نکل کر باہر آئے۔ تو عالم کی فضیلت یہ ہے کہ جب علم انسان کے پاس ہو تو وہ علم انسان کو سہارا دیتا ہے کہ وہ فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے باہر نکالے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارے پاس کثیر علم ہے، یعنی آپ بہت نالجبل ہیں، تو موسٹ نالجبل مین کے لیے کافی ہے قلیل عمل اس کا، یعنی تھوڑا اگر عمل وہ انجام دے لے تو وہ تھوڑا عمل، یعنی واجبات پر ہی اگر وہ ٹکاوا رہے، مستحبات زیادہ انجام نہیں دے رہا ہے، لیکن چونکہ وہ عالم ہے تو کثیر علم کے ساتھ قلیل عبادت کافی ہے۔ لیکن کہا کہ اگر علم نہیں ہے، عبادتوں پہ عبادتیں کیے جائیں تو ان عبادتوں کو کوئی خاص ثواب نہیں ہے۔ اور بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ من عبد اللہ بغیر علم فقد کفر من حیث لا یعلم۔ مولا علی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر علم کے اللہ کی عبادت کرے تو وہ کبھی کفر کر جاتا ہے، چونکہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہی ہوا ہے تاریخ میں مثال کہ سجدوں پہ سجدے کیے جا رہے تھے خوارج، لیکن وہ عالم زمانہ علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کفر اختیار کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو علم، تو بغیر علم کے عبادت بعض وقت انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ خوارج کی۔ اور علم کے ساتھ انسان کی عبادت بھی معیاری ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے جب عبادت کے حوالے سے پوچھا تو کہا ما کنت اعبد ربا لم ارہ، میں نے اس پروردگار کی عبادت ہی نہیں کی جسے میں نے نہ دیکھا ہو۔ تو بجان گرامی جو بت پرست تھے، دیکھنے والے تھے بتوں کے، انہوں نے کہا اے علی آپ نے دیکھا ہے اللہ کو؟ تو پلٹ کر مولا علی نے فرمایا ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ، کہ میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے کہ میں نے اللہ کو، اپنے رب کو اس سے پہلے دیکھا۔ تو اباجان گرامی دیکھنے والوں کو تشویش ہوئی تو انہوں نے سوال پوچھا، تو کہا کیا رؤیت لم ارہ، رؤیت عام طور سے اس کا اطلاق آنکھ سے دیکھنے پر ہوتا ہے۔ تو میرے مولا نے کہا کہ جو دیکھنا تم سمجھ رہے ہو وہ دیکھنا میری مراد نہیں ہے۔ لا تدرکہ العیون فی مشاہدۃ الابصار ولکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، کہ اللہ آنکھوں کے اندر محدود نہیں ہو سکتا ہے، اگر اس کا ادراک کرنا ہے، دیکھنا ہے، تو حقیقت ایمان سے اس کا ادراک ہو سکتا ہے۔
اور علی ابن ابی طالب اس پروردگار کی عبادت کرتا ہے کہ جو آنکھوں میں نہیں سماتا اور جو لامحدود ہے، اس کی علی ابن ابی طالب عبادت کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ یہی علم علی ابن ابی طالب ہے نا کہ جس کی وجہ سے نماز میں پیر سے تیر نکال لیا گیا لیکن متوجہ نہیں ہوئے۔ یہی علم علی ابن ابی طالب ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں زکوٰۃ بھی دیے جا رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہی معیار عبادت کا ہمیں اہل بیت اطہار سے ملتا ہے۔ آئیے ہمارے 11ویں امام کے جن کی شہادت آج کے دن ہے اور الوداعی مجلس بھی ہے کہ عبادت کا جو شوق ہے وہ علم سے آتا ہے عزیزو۔ روایت یہ کہتی ہے معجزہ امام کا کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے نماز کے وقت سے پہلے خط لکھنا شروع کیا۔ ابو ہاشم اس روایت کو نقل کرتا ہے کہ امام عسکری خط لکھ رہے تھے، مؤذن نے اذان دی۔ ابھی علم ہے عزیزان گرامی جو انسان کو نماز کی طرف لے جاتا ہے، تو جیسے ہی مؤذن نے اذان دی، امام نے قلم چھوڑ دیا اور جا کر نماز شروع کر دی۔ اور راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام نے قلم کو چھوڑ دیا لیکن قلم نے امام کو نہیں چھوڑا، قلم لکھتا جا رہا ہے۔ جب امام نے نماز مکمل کر لی تو قلم نے خط امام کا مکمل کر دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تم دنیا کو اللہ کے لیے چھوڑو گے تو اللہ تمہارے امور کو وہ خود انجام دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ ہاں جنان گرامی، آج وداعی مجلس ہے اور جی بھر کے پرسہ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عبادت کو، عزاداری کو قبول فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ مولا نے غسل و کفن دیا امام زمانہ نے اپنے بابا کو، اور پھر اس کے بعد میرے مولا کو وداع کیا گیا اور سپرد خاک کیا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ مصیبت امام زمانہ کے لیے بہت سخت ہے کہ بچپن میں اپنے بابا سے خدا حافظی کریں، وداع کریں اور انہیں سپرد خاک کریں۔ میں کہوں گا مولا آپ کی مصیبت عظیم ہے، لیکن آئیے کربلا میں کچھ وداع ایسے ہیں کہ جن کی مثال تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ عزیزو، کہا جاتا ہے تاریخ میں کچھ وداع ہیں کہ جو بہت اہم ہے۔ سب سے پہلا وداع جب مدینے سے اہل بیت حرم چلے تھے، دوسرا وداع 11 محرم کو جو اہل بیت حرم چلے تھے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، تیسرا وداع جو سخت تھا وہ وداع وہ تھا کہ جب شام کو چھوڑ کر کربلا 40 کے لیے آ رہے تھے کہ جناب زینب نے کہا کہ اے شام کی عورتوں، ہم جا تو رہے ہیں لیکن یہاں سکینہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس کا خیال رکھنا، اس کے مزار پر آتے رہنا۔ یہ بھی بڑا سخت وداع تھا۔ اور چوتھا وداع جو ہے عزیزو وہ وداع ہے کہ جو کربلا معلی میں 40 کے بعد جب 3 دن پھوٹ پھوٹ کر روئے، گریہ کیا، تو سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں سب سے کہیے مدینے واپس چلے۔ عزیزو، یہ وداع اتنا سخت تھا کہ حکم امام سے زینب نے سب بیویوں کو اونٹ پر سوار کیا، محملوں میں بٹھایا، اور پھر اس کے بعد جب خود سوار ہونا چاہتی ہیں تو داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، مدینہ یاد آ گیا، فرات کا رخ کر کے کہا اے عباس مدینے جا رہی ہوں، آؤ بہن کو سوار کرو۔ عزیزان گرامی، اتنے میں کسی نے کہا کہ اے زینب سب سوار نہیں ہوئے، ایک بی بی رہ گئی ہے۔ تو کہا کون رہ گئی ہے؟ تو کہا رباب رہ گئی ہے۔ عزیزو، آنے کے بعد دیکھا رباب روضہ حسین پر ہے۔ ایک مرتبہ کہا بھابی مدینے قافلہ جا رہا ہے، چلیے واپس چلتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ رباب نے سوالیہ نگاہوں سے سر سے پیر تک زینب کو دیکھا، کہا بہن زینب میں جانتی ہوں کہ اونو محمد یہاں پر شہید ہوئے، تمہارا مدینے جانا سمجھ میں آتا ہے چونکہ وہاں پر تمہارے شوہر نامدار عبداللہ موجود ہیں، ارے میرا والی و وارث حسین یہاں پر ہے، ہائے میرا اصغر یہاں پر ہے، تو جاؤں تو کس کے لیے جاؤں؟ اجرکم اللہ۔ عزیزو، آخری پرسہ ہے، دل بھر کے گریہ کیجئے گا، اللہ آپ کو طولانی عمر دے، انشاءاللہ اگلے سال بھی عزائے حسین بجا لائے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی رباب نے یہ کہا
جناب زینب آئیں اور آنے کے بعد سید سجاد سے کہا کہ مادر گرامی چل نہیں ہے، راضی نہیں ہے. تو ایک مرتبہ آئے اور کہا کہ مادر گرامی تشریف لے چلیے. عزیزو حکم امام ہے، معرفت ہے بی بی کو. کہا اے سید سجاد آپ کا حکم ہے اس لیے اٹھ کے جا رہی ہوں. لیکن قبر حسین و اصغر کو دیکھ کر کہا اے میرے لال اصغر جا تو رہی ہوں لیکن سائے میں کبھی نہ جاؤں گی جبکہ تو جلتی ہوئی ریت کے نیچے ہے. اجرکم اللہ. عزیزو قافلہ چلا. راوی یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی مدینے کے قریب پہنچا حدود کے تو تمام بیویاں بلند آواز سے گریہ کرنے لگی. ارے وہ یاد تازہ ہو گئی تھی کہ جب مدینے سے چلے تھے تو کنبہ آباد تھا، اب جوجڑا ہوا کاروان واپس آ رہا ہے. تو میرے مولا کو شاید ہمت نہ ہوئی، ایک مرتبہ قافلے کو روکا اور ایک شخص کو بلایا کہ جس کا نام بشیر تھا، اور بشیر سے کہا کہ اے بشیر جاؤ مدینے والوں کو اطلاع دو کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آیا ہے. بشیر گیا اور اس نے اطلاع دی، اور عزیزو جیسے ہی اطلاع دی راوی یہ کہتا ہے کہ لوگ ایسے رو رہے تھے جیسے شہادت رسول اللہ پر اور امیر المومنین پر گریہ ہو رہا تھا. سب نے مدینہ چھوڑا اور مدینے چھوڑ کر دوڑے ہیں امام کے کاروان کی جانب. محمد حنفیہ گھوڑے پر سوار ہوئے، دوڑاتے ہوئے گھوڑا تشریف لائے. ایک مرتبہ سید سجاد کو دیکھا، گلے سے لگایا، کہا یبن اخی این اخی، اے میرے بھتیجے بتاؤ میرا بھائی حسین کہاں ہے. عزیزان گرامی سید سجاد نے کہا چچا حسین شہید کر دیے گئے، سر قلم کیا گیا، بدن پر گھوڑے دوڑائے گئے. عزیزو یہ مصیبت محمد حنفیہ سن نہ سکے، بے ہوش ہو کے زمین کربلا پر گر گئے. میں کہوں گا اے محمد حنفیہ خبر شہادت نہ سن سکے، ہائے زینب نے کیسے ہمت کی ہوگی کہ زیر خنجر حسین کو دیکھا کہ شمر خنجر چلانا چاہتا ہے. اسی لیے حسین نے کہا زینب واپس لوٹ جاؤ. ابھی سب گریہ کر رہے تھے تو ایک مرتبہ میرے مولا نے سب سے کہا ساکت ہو جاؤ، اور جب سب ساکت ہو گئے، خاموش ہو گئے، تو میرے مولا ممبر پر گئے اور جانے کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. مدینے والوں امام وقت میں خبر دیتا ہے کہ حسین بھوکو پیاسے مارے گئے. اور جب لوگ رونے لگے تو میرے مولا نے کہا کہ آخری وقت جاتے جاتے مدینے والوں تمہیں حسین ایک پیغام دے کر گئے تھے، اور یہ پیغام ہمارے لیے اس مجلس کے لیے بھی ہے کہ مولا نے فرمایا کہ اے ہمارے شیعو شیعتی مہما شربتم ماذ بن فذکرونی، اے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کرنا. مجھے نہیں پتا حسین کتنا پیاسا تھا کہ حسین نے یہ ہم سے چاہا ہے کہ جب بھی پانی پیو تو حسین کی پیاس کو ضرور یاد کرنا. اور جب کبھی کسی غریب کا تذکرہ سننا تو میری غربت پر گریہ کرنا. اور کہا پانی پر حسین کو کیوں یاد کرنا؟ کہا پانی کے لیے حسین نے کہا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعاً تندرونی، کاش تم کربلا میں ہوتے سب کے سب تو دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابا یرحمونی، میں کیسے پانی مانگ رہا تھا لیکن ظالموں نے پانی نہیں دیا. اجرکم اللہ. عزیزو یہ مصائب پڑھ کر جناب سید سجاد آئے رسول اللہ کے روضے پر، کہا نانا رسول اللہ حسین کا لال حسین کی نشانی سید سجاد آیا ہے، ظالموں نے حسین کو شہید کیا. اب عزیزو روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی مدینے میں وارد ہوئے تو سب نے مرثیہ پڑھا. ایک مرثیہ زینب نے پڑھا، کہا یا رسول اللہ حسین شہید کر دیے گئے اور حسین کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی ظلم ہوا، یا رسول اللہ بتاؤں ہمارے تازیانے مارے گئے، چادریں چھینی گئی، یا رسول اللہ ابھی تک میرے بدن پر تازیانوں کے نشان ہے، نام محرم نہ ہوتے تو میں آپ کو بتلاتی کہ میرے جسم نے نازنین نے کیا کیا ظلم و ستم سہے.
رسول کے روزے کے بعد متوجہ ہوئی، آئیں اور آنے کے بعد ماں کے روزے پر، فاطمہ زہرا کے روزے پر، کہا اے اماں خبر شہادت لے کر آئی ہوں۔ لیکن ماں طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی کوئی سفر پر جاتا ہے تو واپسی میں تحائف اور ہدیہ لے کر آتا ہے۔ ہائے میں کیا تحفہ لے کر آؤں؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے بڑا عجیب کام کیا، ایک پیراہن نکالا کہ جو خون میں نہایا ہوا، کہا اماں کچھ تو نہیں لے کر آیا ہوں، کچھ لے کر نہیں آئی ہوں، یہ حسین کا پیراہن ہے کہ جو خون حسین میں آلودہ ہے۔ دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو اس پیراہن میں 120 جگہ ضربتوں کے نشان تھے۔ جناب ام البنین آئی اور آنے کے بعد کہا کہ اے زینب عباس کہاں ہیں؟ تو کہا قد قتل، شہید کر دیے گئے۔ عبداللہ کہاں ہیں؟ قد قتل۔ جعفر کہاں ہیں؟ قد قتل۔ جب سارے بچوں کے نام لیے اور پتہ چلا کہ سب کے سب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ کہا میرا حسین کہاں ہے؟ تو عزیزو ام البنین کی وفا دیکھیے کہ اب تک گریہ نہیں کیا، لیکن جیسے ہی سنا کہ حسین شہید ہو گئے تو بلند آواز سے کہا ہائے حسین، ہائے میرا لال۔ عزیزان گرامی جناب زینب نے جب یہ دیکھا کہ اس بی بی نے گریہ نہیں کیا تو یہ بات شاید زینب کو ناگوار گزری ہو۔ ایک مرتبہ کہا اے ام البنین عباس کی ایک نشانی لے کر آئی ہوں۔ سپر عباس کو نکالا کہ جس پر خون عباس تھا۔ یہ منظر ام البنین سے نہیں دیکھا گیا، کہا واہ عباسا واہ حسینہ۔ عزیزان گرامی تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ ام البنین بقیع میں جا کر یہ بی بی حسین پر گریہ کرتی تھی، اپنے بچوں پر گریہ کرتی تھی۔ جب بہت زیادہ گریہ کرنے لگی تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا ام البنین گریہ نہ کیجیے۔ تو ایک مرتبہ ام البنین نے کہا گریہ کی تو بات چھوڑو لیکن مجھے آج سے ام البنین نہ کہو۔ کہا کیوں؟ کہا جب جب تم مجھے ام البنین کہتے ہو مجھے کبھی عباس یاد آتا ہے، کبھی عبداللہ تو کبھی جعفر، میرے بچے مجھے یاد آتے ہیں۔ عزیزو آخری مصیبت یہ خبر شہادت پہنچا کر جناب زینب آئی ہیں اپنے شوہر نامدار کے گھر، عبداللہ کے گھر دق الباب کیا، دروازے کو کھولا تو میں نے علماء سے سنا ہے کہ جیسے ہی دروازے کو کھولا جناب زینب اندر گئی، لیکن جناب عبداللہ متوجہ نہیں ہو پائے کہ یہ بی بی ہیں تو کون ہیں۔ جناب زینب نے کہا کہ اے عبداللہ پہچانے نہیں؟ ہائے کیا مصیبتیں سہی زینب نے کہ سر کے بال سفید ہو گئے اور شوہر نامدار نہ پہچان پائے۔ ایک مرتبہ داخل ہوئی تو زینب نے کیا دیکھا؟ قیامت آ گئی عزیزو کہ دو چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں، چھوٹے چھوٹے بستر ہیں، دو چھوٹے چھوٹے مسلح ہیں۔ ہائے جو بی بی اون محمد پر نہ روئی تھی، ایک مرتبہ بچے یاد آ گئے، کہا اے اون محمد تم پر میں نے گریہ نہیں کیا لیکن اب سے اون محمد پر بھی گریہ ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس ذکر قلیل کو مجھ سے و سامعین سے قبول فرما۔ پروردگارہ ہماری تمام عزاداریوں کو ماہ محرم سفر ربیع میں پروردگارہ اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ باری الہ اہل بیت اطہار کی نظر میں ہمیں سرخ رو فرما۔ باری الہ جو بھی کمیاں ان عزاداریوں میں رہی ہیں پروردگارہ بتصدق آل محمد ان کو درگزر فرما۔ باری الہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق واسع عطا فرما۔ باری الہ جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین۔ غریب الوداع میرے شہید الوداع،
الوداع میرے شہید الوداع آئے حسین الوداع آئے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع آئے حسین الوداع آئے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع آئے حسین الوداع آئے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع آئے حسین الوداع آئے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع آئے حسین الوداع آئے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع آئے حسین الوداع آئے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع آئے حسین الوداع آئے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع آئے حسین الوداع آئے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع آئے حسین الوداع آئے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع مجلس ماتم و نوحر غم کی یہ زینت چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے آہ پڑتا ہے دل کس طرح یہ کہے الوداع 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 اے حسین الوداع الوداع میرے مہمان ہے آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام دل ہے ویران ہے آخری یہ سلام بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا حق سے خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا الوداع
الوداع بنت احمد کے نورین الوداع بنت احمد کے نورین الوداع اے مجاہد کے لب پر یہ بین الوداع حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا مارا ہے مسلمانوں تم نے دھوکے سے بے جرموں بے خطا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا
دے گی گواہی حشر میں قتل حسین کی، دے گی گواہی حشر میں قتل حسین کی، زینب کے خاک سر پہ جو خاکے کربل اڑ کے بنی رضا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا، ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا، ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا، دے گی گواہی حشر میں قتل حسین کی، دے گی گواہی حشر میں قتل حسین کی، زینب کے پاک سر پہ جو خاکے کربل اڑ کے بنی رضا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا، ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا، ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا، میں خاک تھی معلا کیا ابن علی نے، میں خاک تھی معلا کیا ابن علی نے، لاشیں پڑے تھے مجھ پہ سب شہیدوں کے بکھرے جگہ جگہ، ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا، ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا، ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا، میں خاک تھی معلا کیا ابن علی نے، میں خاک تھی معلا کیا ابن علی نے، لاشیں پڑے تھے مجھ پہ سب شہیدوں کے بگڑے جگہ جگہ، ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا، ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا، ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا، میں خاک تھی معلا کیا ابن علی نے، میں خاک تھی معلا کیا ابن علی نے، لاشیں پڑے تھے مجھ پہ سب شہیدوں کے بکھرے جگہ جگہ، ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا، ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا، ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا، ماتم حسین کا